السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل محروم۔ اب احساس ہوا عمیر کو کہ اس نے کتنا غلط کیا زائرہ کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ ڈرامہ ہے نا، سب کچھ سیٹ ہو رہا ہے۔ کاش کہ ہماری حقیقی زندگی میں بھی ایسے سب کچھ سیٹ ہو جاتا۔ میر زاہد جو آیا اور عمیر سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، لیکن عمیر نے بھی اچھی سنائی کہ میری ماں سے میں نے ساری زندگی بات نہیں کی، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ اب آپ ایسے نہیں جا سکتے جتنی دیر تک میری ماں کو ہمیشہ کے لیے آزاد نہ کر دیں۔ اور میر زاہد جو واقعی پچھتاوے میں تھا، واقعی پریشان تھا، اس نے نسرین کو ڈیورس تو کر دی، لیکن ماں بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئے۔ نسرین اس کھوکھلے رشتے سے آزاد ہو گئی اور بیٹا جو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا ماں کو، جو ماں سے بات کرنا تک ضروری نہیں سمجھتا تھا، آج ماں کے اتنے قریب ہو گیا۔ تو اور نسرین کو کیا چاہیے؟ اس کی تو ساری گتھیاں ہی سلجھتی جا رہی ہیں، لیکن اب مسئلہ رہ گیا زائرہ کا۔ زائرہ بھی آ ہی جائے گی۔ فی الحال بات تو کرتے ہیں ہم زویا کی، جس کو کہ پولیس نے پکڑ کر اپنے پاس رکھا ہے، اور وہاں پر زویا نے یہ بیان دیا کہ ٹھیک ہے، میں نے جو بھی کیا میں نے اپنے سسر کی وجہ سے کیا، میں اپنے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی، وہ تو درمیان میں ویسے ہی آ گئے۔ کیا پتہ اس بیان سے میر زاہد بھی پکڑا جائے۔ فی الحال تو پولیس آتی ہے عمیر کے پاس عمیر کا بیان لینے کے لیے، اور عمیر یہ کہتا ہے کہ زویا نے ہی میرے ساتھ جو کیا وہ کیا، میرے پہ حملہ زویا نہیں کیا، اور اس کے علاوہ زویا کے کھاتے ایک اور قتل بھی ہے، اس نے میری ساس یعنی کہ زائرہ کی ماں کا قتل کیا۔ آہستہ آہستہ عمیر کو سب پتہ چلتا جا رہا ہے اور ساری حقیقتیں کھل کر اس کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ کتنا غلط تھا اور اس نے کتنا غلط کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، صرف اور صرف زویا اور میر زاہد کے پیچھے لگ کر اس نے اپنی ساری زندگی برباد کر لی۔ زائرہ جس سے کہ وہ حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، اسی پر شک کر لیا۔ اس نے وہی دیکھا جو اس کو دکھانا چاہتی تھی زویا۔ زویا کی باتوں میں آ کر اتنا بہک گیا کہ اپنی بیوی پر شک کر لیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اس کو سعد سے شادی کرنی ہوتی تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ میرے سے علاوہ سعد کو بھی تو پسند کر سکتی تھی، لیکن وہ سعد کو نہیں پسند کرتی تھی، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی سعد سے شادی، اسی لیے تو اس نے مجھ سے کی۔ پتہ نہیں یہ ساری باتیں کیسے بھول گیا ماں۔ یہی باتیں نسرین کے ساتھ کر کر کے رو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کہ زائرہ واپس آ جائے گی؟ اور ماں اپنے وعدے کی پکی، اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جاؤ جا کے زائرہ کو لے کے آؤ، کیونکہ اینڈ پہ وہ زائرہ سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ عمیر کو کبھی بھی فورس نہیں کرے گی کہ زائرہ کو لے کے آؤ۔ عمیر کو تو خود ہی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اب اسے زائرہ کے پاس جانا چاہیے اور زائرہ کو منا کر لانا چاہیے۔ تو کیا عمیر جائے گا زائرہ کو منانے اور زائرہ آ جائے گی؟ اب اسی دوران سعد بھی تو پرپوز کر گیا ہے نا زائرہ کو کہ اس سے شادی کر لو، تو زائرہ سعد کا انتخاب کرے گی یا عمیر کا؟ سعد جو دل کا بہت اچھا انسان ہے اور واقعی ہی زائرہ سے محبت کرتا ہے، اور کوئی نیگیٹیوٹی نہیں اس کے ذہن میں۔ محبت تو عمیر بھی کرتا ہے، لیکن عمیر بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ تھا۔ اب تو عمیر بھی بہت زیادہ چینج ہو گیا، تو اب تو زائرہ کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عمیر کی وجہ سے۔ لیکن نیچر ہے نا، نیچر کبھی بدل بھی نہیں سکتی۔ کیا پتہ عمیر آگے جا کے پھر ویسا ہو جائے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر زائرہ پر شک کرے، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر اس کو گھر سے نکال دے، پھر اسے کسی اور کے ساتھ منسوب کر دے۔ بس یہی باتیں بار بار زائرہ کے ذہن میں آتی ہیں کہ اگر عمیر اس کو منانے آئے گا تو وہ کیا کرے گی؟ کیا اسے عمیر کے ساتھ جانا چاہیے یا اسے عمیر کے ساتھ نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عمیر بدل گیا ہے، اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، اور غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ تو اگر عمیر آئے گا زائرہ کو لینے تو عین ممکن زائرہ اس کے ساتھ چلی بھی جائے اور جا کر ایک اچھی زندگی گزارے، اور ساتھ ہی ساتھ سعد کو بھی بہت اچھی لڑکی مل جائے گی۔ لیکن یہاں پر پریشانی یہ ہے کہ سعد کی منگیتر کی ماں نے کیوں آ کر یہ بیان دیا کہ اس نے زائرہ اور سعد کے تعلقات دیکھے ہیں؟ یہ گتھی بھی بہت جلد سلجھ جائے گی۔ وہ عورت خود آئے گی اور عمیر کو بتائے گی کہ تمہارے باپ نے مجھے پیسہ دیا یہ سب بولنے کا، میری بیٹی تو مر گئی تھی، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا اور مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا، اسی لیے میں نے آ کر یہ سب کہا، لیکن اب میں بہت شرمندہ ہوں۔ چلو اس کی شرمندگی سے عمیر کے ذہن میں آئی ہوئی گرد تو ہٹ جائے گی، اور عمیر کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ واقعی ہی زائرہ غلط نہیں تھی۔ تو یہ سٹوری کس کس کو پسند آ رہی ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔